فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ آج ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ ہے اور 22 رجب المرجب کو عظیم صحابی رسول امیر المؤمنین کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ گفتگو خاص اہل سنت برادران کے لیے کی جا رہی ہے کہ جو اس فتنے کے دور میں بہت سے ایسے لوگوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں جو حب علی کی آڑ میں بغض معاویہ کا ناپاک دھندا کرتے ہیں۔ ہم نے خالصتاً اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے یہ چند معروضات عرض کرنی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان معروضات کو سن کر سمجھ کر ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سارے اصحاب رسول جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں سب کے لیے ایک حکم کلی بیان فرمایا اور ایک بشارت عامہ ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کریم نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب حسنہ سے مراد کیا ہے؟ با اجماع مفسرین حسنہ سے مراد جنت ہے کہ اللہ کریم نے تمام اصحاب رسول کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اصحاب رسول کے مقام و مرتبے کے اوپر بڑی واضح دلیل ہے، اور یہ آیت کریمہ بڑے واضح انداز میں ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے نظریے کو واضح کر رہی ہے کہ ہم نے اصحاب رسول کے بارے میں جنتی ہونے کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے کہ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں سب جنتی ہیں، اور کسی ایک صحابی پر لام تان کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی فرامین موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار رسالت میں مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول خدا اپنی دعاؤں میں کیسے یاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت دربار رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی یوں دعا عرض کر رہے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، اور اے اللہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ اب دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو دعا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب فرماتے ہیں، اور پھر قبولیت کی خاص ترین گھڑیوں کا آپ اہتمام فرماتے ہیں کہ وقت سحر میں آپ دعا فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کی دعا تو ویسے ہی قبولیت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوتی ہے، اور وہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مقدسہ سے جب خارج ہوتی ہے تو
تو اسی وقت وہ قبولیت کا صحرا اپنے سر پر اوڑھ لیتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاص گھڑیوں میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ معاویہ وہ ہے جو ہمارے دل میں بھی رہتا ہے، اور معاویہ وہ ہے جو ہماری دعاؤں میں بھی رہتا ہے۔ اور میں یہاں اہل سنت بھائیوں کے لیے خاص کر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ یوں کہیں کہ مجنون اہل بیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی عزت و ناموس کے سب سے بڑے محافظ، جن کو آپ فدائے اہل بیت کہیں تو یہ بجا ہوگا امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو آپس میں تنازعات ہیں، جو مشاجرات ہیں، جو اختلافات ہیں، ان کے بارے میں بڑی خوبصورت رائے قائم فرماتے ہیں اور اہل سنت کو بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کے درمیان بے شمار بے شمار بے شمار فرق ہے، کہ کوئی بھی سنی ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرگز مولا علی کا ہم پلہ نہیں سمجھتا اور نہ سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ سنی ہو۔ آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ آپ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ جتنے بھی معاملات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آئے، ان تمام جگہوں پر حق بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ کوئی سنی ہرگز یہ بات نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر نہیں تھے۔ کوئی سنی ہو کر یہ نظریہ، یہ فکر، یہ سوچ ایک گھڑی کے لیے بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر اگلی بات آپ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ کریم نے اہل ایمان کی سرداری عطا فرمائی ہے، ان کے اوپر لان تان کرنے والا بھی فاسق اور فاجر ہے، اور اس کا اہل سنت کے ساتھ ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ اپنے مشہور زمانہ سلام کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں اہل سنت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اہل سنت کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اصحاب رسول کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مومنین پیش فتح و پس فتح سب، مومنین پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، کہ وہ اہل ایمان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، وہ اہل ایمان جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، سب سچے بھی ہیں، سب عادل بھی ہیں، سب خیر بانٹنے والے ہیں، اور ان سب پر اللہ کا سلام ہو۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اگلی بات بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جن کے دشمن پہ لعنت ہے خدا کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ کہ اصحاب رسول وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ بتا کر گئے ہیں کہ جب تم کسی بدبخت کو دیکھو کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بشمول کسی بھی صحابی پر لان تان کرتا ہے تو تم کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، اے بدبخت انسان تیرے شر پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام کہ جن کا دشمن اللہ کو بھی نہیں بھاتا، جن کے دشمن پر اللہ خود لعنت بھیجتا ہے، اس پاکیزہ گروہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو، اور ان سب اہل محبت کے ساتھ محبت کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں میں ایک اور عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے، جو جنگ ہوئی، اس کو لے کر جو لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد سنیے
کہ اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سچے محبین تھے ان کا طرز زندگی کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کی فکر کا انداز کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوٹی کے شاگرد ہیں، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جب مدینہ الرسول میں حاضر ہوئے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی مسند چھوڑ دی اور عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر مسجد نبوی میں بٹھا کر اور امت کو بتا دیا کہ عبداللہ ابن مبارک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا اور پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ افضل ہیں؟ جب سائل نے آپ سے سوال کیا نا تو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ کو سائل کا سوال اتنا ناگوار گزرا، آپ کو اتنا غصہ آیا اور آپ اس غصے اور غضب میں کانپنے لگے، آپ کے ہاتھ سے آپ کا عصا گر گیا اور پھر آپ نے جلال میں ارشاد فرمایا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل من عمر بألف مرہ۔ رب کعبہ کی قسم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر رسول پاک کے ساتھ سفر میں ہم رکاب ہوا کرتے تھے، رسول پاک کی صحبت میں سفر کیا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم اس گھوڑے کے کھروں سے اٹھنے والی جو گرد و غبار ہے، وہ غبار جو اڑ کر اس گھوڑے کے سموں میں داخل ہوتی ہے، اس کی ناک میں داخل ہو کر باہر نکلتی ہے، اللہ کی قسم وہ گرد و غبار بھی ہزار عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا امیر معاویہ کا تم مقابلہ کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک ہے وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ پھر آپ نے اگلی بات پتہ ہے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ معاویہ نے رسول اللہ کی معیت میں نمازیں ادا کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے تو معاویہ ان کے پیچھے یوں کہا کرتے تھے ربنا لک الحمد۔ یہ ربنا لک الحمد رسول پاک کی معیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا کیا اس سے بڑا بھی کوئی شرف، کوئی اس سے بڑی بزرگی ہے جس کا تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول کے قریب ترین زمانے کو پایا اور انہوں نے ان ساری جنگوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا نہیں لیکن بہت قریب سے ان کو سنا اور بہت قریب سے سن کر بھی وہ فیصلہ یہ صادر فرماتے ہیں۔ تو آج ہمارے بھائی جو 14 صدیوں بعد آئے ہیں اور آج یہاں بیٹھ کر وہ اصحاب رسول کے باہمی معاملات میں فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے مقدموں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی آخرت کو خراب کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کریم ان نفوس قدسیہ کے مطابق ہمیں عقیدہ اور نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔